السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں پارہ ہے، آخری رکو ہم پڑھیں گے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اس سے پچھلی آیات میں منافقین کا تذکرہ تھا۔ یہاں پہ مومنوں اور منافقوں کا ایک تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ پہلے منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا کوئی مقدمہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے فائدے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کنی کترا جاتے ہیں۔ جبکہ مومنوں کا کام یہ ہے، ایمان لانے والوں کا کام یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں سمیعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے آمنا و صدقنا، سر تسلیم خم کر دیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نہ کہ وہ جو اپنے فائدے ڈھونڈتے رہیں۔ وہ منافق ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ سے ڈریں، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یہ منافق تو اللہ کے نام سے بڑی بڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے سب پتہ ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کے رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ یہ جو آیت ہے نا، ڈاکٹر اسرار احمدی سے آیت استخلاف کا نام دیتے ہیں، کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ شرط کیا ہے؟ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، یعنی دین اسلام۔ اور اس میں بڑی تاکید ہے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، یعنی لازماً کر دے گا اللہ یہ کام جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اس میں بھی تاکید پر تاکید ہے، يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ ان کو یہ خلافت عطا کر دے، ان کے حالات بدل دے، تو پھر وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یا امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ لا تحسبن الذین کفروا،
मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ वमाअवाहुम अन्नार वलबिअसल मसीर। जो लोग कुफ्र कर रहे हैं उनके मुतालिक इस गलत फहमी में न रहो कि वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर देंगे, उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लाजिम है कि तुम्हारे लौंडी गुलाम और तुम्हारे वो बच्चे जो अभी अकल की हद को नहीं पहुंचे हैं 3 औकात में इजाजत लेकर तुम्हारे पास आया करें। यानी बाकी जो बालिग लोग हैं उनको तो हर हाल में ही इजाजत लेके जाना चाहिए, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं जो अभी अकल की हद को नहीं पहुंचे, लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम, और या जो तुम्हारे लौंडी गुलाम हैं वो जो हैं वो 3 मौकों पे तो लाजमी इजाजत दे के तुम्हारे पास आया करें। वो 3 औकात क्या है? सुबह की नमाज से पहले, दोपहर को जबकि तुम कपड़े उतार कर रख देते हो, और इशा की नमाज के बाद। ये 3 औकात ऐसे हैं कि इंसान आराम करने के लिए दोपहर को भी कैलूले के टाइम पे जब लेटता है तो वो सोने के कपड़े पहन लेता है, या रात का पिछला जो आखिरी पहर सुबह सुबह नमाज से पहले का जो टाइम है, या इशा के बाद। इन 3 औकात में कहा गया है कि इजाज़त लेके बच्चे भी और लौंडे गुलाम भी तुम्हारे पास आए। ये 3 वक्त तुम्हारे लिए पर्दे के वक्त हैं, इसलिए ख़ास तौर पे इन औकात के बारे में कहा गया है कि ये इजाज़त लेकर आए, बिला इजाज़त कोई ना आए तुम्हारे पास। इनके बाद वो बिला इजाज़त आए तो ना तुम पे कोई गुनाह है ना उन पर, तुम्हें एक दूसरे के पास बार बार आना ही होता है। तव्वाफूना अलैकुम बाज़ुकुम अला बाज़िन, और किसी वक्त में दिन में जैसे आओ, बेशक इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को तुम्हारे पास आने के लिए, ना बच्चों को और ना गुलामों को। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने इरशादात की तौज़ीह करता है और वो अलीम व हकीम है। और जब तुम्हारे बच्चे अकल की हद को पहुंच जाएं तो चाहिए कि उसी तरह इजाज़त लेकर आया करें जिस तरह उनके बड़े इजाज़त लेते रहें। इस तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे सामने खोलता है और वो अलीम व हकीम है। वल कवाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजूना निकाहन। अब देखें, सूरह नूर मदनी सूरत है ना, कैसे इसमें अहकाम पर अहकाम आ रहे हैं, माशरती ज़िंदगी के मसाइल और अहकामात दिए जा रहे हैं। मक्की सूरतों और मदनी सूरतों में बहुत आपको डिफरेंस फ़ौरन पता चल जाता है। अभी इसके बाद हम अगली सूरह फुरकान मक्की सूरत पढ़ेंगे तो वही अंदाज, वही मक्के का माहौल, वही लोगों के मुतालबे, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाउज़ बिल्लाह इल्ज़ामात की बुछाड़ और नए नए उनसे मुतालबे कि आप ये क्यों नहीं कर देते, आप ये क्यों नहीं कर देते। और यहाँ मदनी सूरत है तो मसाइल, अहकामात, माशरती ज़िंदगी के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए। अब यहाँ बात बताई जा रही है वल कवाइद, और बैठ रहने वालियां, मिनन निसाई, औरतों में से, अल्लाती ला यरजूना निकाह, वो औरतें जो निकाह की उम्मीद अब नहीं रखती, जवानी से गुजर बैठी हैं, निकाह की उम्मीदवार नहीं हैं, वो औरतें अगर अपनी चादरें उतार कर रख दें तो उन पे कोई गुनाह नहीं, बशर्ते के जीनत की नुमाइश करने वाली ना हो। अब इस आयत को, आधी आयत को लोग ले लेते हैं कि देखें जी, बड़ी उम्र की औरतें अब जो 50-60 तक पहुंच गई हैं, अब उन पे क्या पर्दा, उन्होंने क्या पर्दा करना, इतनी बात तो ले लेती हैं कि वो अपनी चादरें उतार के रखते हैं। यजाना सियाबहुन्ना, अगली गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, इसको भूल जाती हैं। आप देखा करें बाज औरतें 50-60 की उम्र की होती हैं, ये चलें जवानी गुजार बैठी हैं, निकाह की उम्मीदवार भी नहीं है, लेकिन उनकी जीनत देखने वाली होती है, बालों की कटिंग हुई हुई है, प्लकिंग की हुई है, मेकअप पूरा किया हुआ है, जेवरात पहने हुए हैं, और वो कहती हैं हम पे अब कोई पर्दा नहीं। तो देखिए, अल्लाह के अहकामात का मजाक तो ना उड़ाएं। आधी बात हम लेके फिर उस पर अमल करना शुरू कर दें और उसी आयत का अगला हिस्सा छोड़ दें, गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। हाँ ठीक है, इस उम्र में अगर आप कोई मेकअप नहीं करते हैं, आप अपना सर ढांप के रखते हैं, आप अपने कपड़े सिंपल पहनते हैं, बड़े तेज शोख रंग और मेकअप और परफ्यूम, इन चीज़ों से आप अवॉइड करते हैं, फिर तो आप इससे फ़ायदा उठा लें। वरना अल्लाह ने आगे भी एक बात की है, इसको भी सुन लें, वइन यस्ताफिफना खैरुल लहुन्ना वल्लाहु समीउन अलीम। ताहम वो भी हयादारी ही बरतें तो उनके हक में अच्छा है। यानी इस सहूलत से ना ही फ़ायदा उठाएं
جو اللہ نے یہ سہولت دی ہے نا بوڑھی عورتوں کو کہ وہ بے شک باہر جاتے ہوئے بھی بہت بڑی چادریں اور پردے کا اہتمام اتنا نہیں بھی کریں گی، لیکن وہ بہت سادگی کے ساتھ اگر وہ باہر جائیں گی، لیکن فرمایا کہ اگر ان یستعففنا، اگر وہ اس سے بچ ہی جائیں، حیاداری ہی برتیں، تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، نہ تو کوئی حرج ہے اس شخص پہ جو اندھا ہے یا لنگڑا ہے یا مریض ہے کہ وہ کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اپنے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یعنی تمہارے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کارخانہ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جو تمہارے تم اس کے مالک ہو اور اس کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں، یا کسی نے اپنے گھر کی کوئی کہیں گیا ہوا ہے اور وہ آپ کو دے گیا ہے کہ بھئی اس گھر کا خیال رکھنا، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اس حصے سے لوگ غلط مطلب لیتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ دیکھو مل کر کھاؤ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہاں انٹر منگلنگ کی بات ہو رہی ہے، مکس گیدرنگ کی بات ہو رہی ہے، مردوں اور عورتوں کے مل کر کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں یہ مطلب ہے اس کا کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان کسی کھانے کی جگہ پہ جاتا ہے اور کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں کچھ نہیں آتے، اب اگر وہ انہی کا انتظار ہی کریں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسئلے پیدا ہو جائیں، اس لیے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب نے اکٹھے ہو کے ایٹ اے ٹائم کھانا ہے، الگ الگ بھی کھا لو، جو پہلے آ گئے وہ پہلے کھا لیں، انفرادی طور پہ بھی کھا لیں، مل کے کھانا اچھی بات ہے، لیکن ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ، یعنی السلام علیکم کہنا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ لعلکم تعقلون۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ یہ جو رکوع ہے نا 3 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں اجتماعی جو زندگی ہے یا جماعتی زندگی ہے اس کے اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ امیر سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے ان کے لیڈر تھے، امیر تھے، کہا جا رہا ہے کہ جب کسی اجتماعی کام کے موقع پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو آپ سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں، اور یہی اصول ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ جماعتی زندگی ہوگی تو وہاں پہ اس اصول کو فالو کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جماعتی زندگی پر اپنی انفرادی زندگی کو ترجیح دی ہے تو یہ بات اللہ کو نہ پسند آئی ہو، تو آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کر دیا کریں۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کو بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، یعنی ایسے نہ آپ کو پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ جماعتی زندگی میں وہی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آج
بھی ہوتے ہیں اور اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو جب کوئی مجبوری پڑتی ہے وہ واقعی مجبوری میں ضرورتاً اجازت لے کے ہی جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو اور ڈیوٹی کو بہرحال وہ پریورٹی دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ بھی ہوتے ہیں جو نہ پوچھتے ہیں کسی سے، نہ بتاتے ہیں، وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار رہو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان۔ سورہ نور مدنی صورت تھی، اب یہاں سے پھر مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 14 مکی صورتیں پڑھی اور پھر ایک مدنی صورت سورہ نور۔ اب یہاں سے سورہ سجدہ تک پھر مکی صورتیں ہیں۔ سورہ فرقان میں کا جو نمبر ہے مصحف کی ترتیب میں وہ 25 ہے اور نزولی ترتیب سے یہ 42 نمبر پہ ہے۔ اس میں 77 آیات ہیں، 77 اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا چونکہ قرآن عظیم کے ذکر سے ہو رہی ہے اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ فرقان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نہایت بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پہ نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن صاف فرق نظر آنا شروع ہو گیا نا، توحید توحید اور پس توحید۔ اور انداز مکی صورتوں کا بہت ہی مختلف ہوتا ہے مدنی صورتوں سے۔ کوئی مسئلے مسائل نہیں، کوئی احکامات نہیں، کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، بس اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء قدرہ تقدیرا۔ یہ ہے وہ ذات، بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ ایسوں کو معبود بنایا ہے انہوں نے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب الزامات کی بارش ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ان ھذا الا افک نفتراہ، ایک جھوٹ کھڑا ہے یہ جو کلام ہے، وَآنَہُ، اور اعانت کی ہے اس کی، علیہ قوم آخرون، کچھ دوسرے لوگ بھی آ کے مدد کرتے ہیں۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اور کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین و آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا۔ یہ مطالبے ہیں ان کے کہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ چلتا رہتا، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور
جو کوئی آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا تو وہ اس کو ڈراتا. او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا. اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک شہزادہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں. ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، بڑا برکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محلات، تو یہ دینے کی دے سکتا ہے آپ کو. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں. بالساعتی، ساعت قیامت کے لیے، وہ گھڑی کون سی؟ قیامت کی گھڑی. اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے. مقرنین دعو ہنالک ثبورا، تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، تنگ جگہ. ضیق کا لفظ دعا بھی ہم مانگتے ہیں نا رات کو، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اللہ میں دنیا کی تنگیوں سے اور یوم الآخرت کی تنگیوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. تو ضیق کا لفظ وہاں پہ بولا گیا، وہی یہ لفظ ہے ضیقاً، مکاناً ضیقاً، تنگ جگہ، ٹھونسے جائیں گے اس میں. مقرنینا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے. دعو ہنالک ثبورا، اس وقت وہ اپنی موت کو پکاریں گے، ہلاکت کو پکاریں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں، بہت سی موتوں کو پکارو. ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی خواہش ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. وہ بہتر ہے یا یہ تنگ و تاریک جہنم جس میں تم موت اور ہلاکتوں کو پکارو گے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہی دن ہوگا کہ جب تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے. وہ عرض کریں گے سبحانک، اللہ پاک ہے آپ کی ذات. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. دنیا کی آسائشوں میں یا اللہ آپ نے ان کو ڈال دیا تھا، متاع زندگی اس قدر دے دیا تھا کہ یہ بھول ہی گئے کہ ہم کس لیے آئے ہیں دنیا میں. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، جن کی امید پہ آج بیٹھے ہیں نا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے. وہ اس دن یہ جواب دیں گے جہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد کوئی بت یا دیوی دیوتا نہیں ہے بلکہ انسان ہیں. انسانوں کو بھی تو لوگوں نے دنیا میں خدا بنایا نا، انسانوں کو بھی تو پوجا گیا نا. تو یہاں وہی انسان مراد ہیں جو اس دن صاف کہہ دیں گے یا اللہ تو پاک ہے، سبحانکا، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بناتے. بس یہ لوگ جب ان پہ دنیا کشادہ کر دی گئی تو یہ اپنا مقصد زندگی ہی بھول گئے.
پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا کر سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیسی یہ آیت ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی آیت جو ہوتی ہے وہ اپنے کسی خاص کانٹیکسٹ میں، کسی خاص وقت میں نازل کی جاتی ہے۔ جیسے اب یہ آیت بھی بالکل وہ پچھلا موضوع چل رہا ہے کہ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ کیا کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، جو گلیوں میں چلتا پھرتا ہے، کوئی فرشتے ہی ہوتے جو اس کے ساتھ ہوتے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے تھے وہ سب کھانا کھانے والے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ فتنہ اردو میں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کا مطلب ہے آزمائش، یعنی رسول اور اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے منکرین آزمائش ہیں، اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان آزمائش ہے، ایک دوسرے کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا اب تم کو صبر آ گیا ہے کہ آزمائش کی یہ حالت اس مقصد کے لیے نہایت ضروری ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں؟ کیا اب تم وہ چوٹیں کھانے پر راضی ہو جو اس آزمائش کے دور میں لگنی بہت ضروری ہیں؟ اتصبرون، تیرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو جلی کٹی باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں ان کی، کیا تم اس پہ اب صبر کرو گے؟ اگر کرو گے تو جان لو وہ کان ربو کا بصیرہ، ہمارا رب سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، وہ ناقدری نہیں کرتا کسی کی۔ اب اگر آیت کے اسی ٹکڑے کو ہم اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں تو میں کہتی ہوں یہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے آیت کافی ہے۔ اگر ہم اس آیت کو اپنا وظیفہ زندگی بنا لیں، اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، اگر اس آیت کو یہاں سے جو اتنا حصہ ہے نا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، مجھے تو یہ آیت اتنا کلک کرتی ہے نا، بہت جگہ میں اسے کوٹ کرتی ہوں، بہت سے لوگ کوئی مسئلہ میرے پاس آ کے سناتا ہے نا لمبا چوڑا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ میرے لیے ایسی آزمائش بن گیا ہے، میں کیسے اس کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہوں؟ یہ آیت میں ان کو سنا دی، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ دیکھیں قرآن کی باتیں جو ہے نا وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہر آیت میں ہم اپنا آپ کیا نا، فی ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، ہم اپنے جو حالات کے مطابق آیات اس میں سے نکال سکتے ہیں اور نکل آتی ہیں۔ جب کوئی شخص ہمارے لیے آزمائش بن جائے، جب کوئی شخص ہمارے لیے امتحان بن جائے، اپنے ہی رشتے ناتوں میں، اپنے ہی دوستیوں اور اپنے ہی گھروں میں جب کوئی شخص ہمارے لیے امتحان بن جائے تو پھر اللہ کی یہ پکار سن لیا کریں کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنایا ہے کچھ لوگوں کو تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ، ہم نے کچھ لوگوں کو تمہارے لیے امتحان بنایا ہے۔ میرے بندو تصبرون، صبر کرو گے؟ اتنا پیارا انداز ہے نا، کیسے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے آگے سے، کیا صبر کرو گے؟ اور اگر کرو گے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارا رب نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ کسی کو اس کی نظروں سے کچھ اوجھل ہو سکتا ہے، ہر چیز اسے نظر بھی آتی ہے، وہ ہر ایک کی خبر بھی رکھنے والا ہے۔
وہ ہر ایک کا خیال بھی رکھنے والا ہے، جو ایثار کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جو درگزر سے کام لیتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، جو اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ اس کی نفع قدری بھی کرتے ہیں۔ آنا ربو کا بصیر، تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ 18ویں پارے کی یہ آخری لائنیں لکھ لیں اپنے پاس، پوری آیت نہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ بس اس آیت کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ کوئی آپ کو ستائے، کوئی دل دکھائے، کوئی چوٹ لگائے، سمجھ جائیں کہ میرے رب نے اس کو میرے اوپر امتحان بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس امتحان سے سرخرو ہونا ہے، پاس ہونا ہے، اپنے رب کے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اتصبرون، بس پھر اگر میں نے اپنے بات کی رب کی بات مان لی تو پھر جان لو کہ وکان رب کا بصیرا، ہمارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ نا انصافی نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ چلیں جی، 18واں پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے اہم نکات میں ہیں، پہلی بات تو یہی کہ سورہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے پارے کی ابتدا سے، اور شروع میں فردوس کے وارث جو ہیں الذین یرثون الفردوس، ان کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں وہ ہم نے پارہ پڑھتے ہوئے سب ڈسکس کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد شکم مادر میں انسانی وجود کے جو مراحل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر قدرت الہی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یعنی ساتوں آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف پھلوں کا اگانا، چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت اور مختلف جو فائدے ہیں ان کا پیدا کرنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر انبیاء کے قصے بتائے گئے، کچھ بیان کیے گئے جو بار بار قرآن میں وقفے وقفے سے آتے ہیں۔ پھر مختلف فرقے اور جو گروہ ہیں، ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی پروگرام، ایک ہی مقصد ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے میں ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے ہوں۔ جب ہم انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کے امتی جو ہیں مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اختلافات کا حل کیا ہے۔ ان کی ایک ہی صورت ہے کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اللہ کی بات مان لے۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کی 4 صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ اللہ کی آیات پر، چاہے وہ کائنات کی آیات ہوں چاہے وہ شریعت سے متعلق ہوں، ان آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کہ وہ ریاء سے بچتے ہیں، ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک عمل کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اللہ کے یہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں۔ پھر مخالفین کا جو مذاق اڑانا، ان کا استہزاء اور ان کی سرکشی ہے، اس کے 3 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے، قرآن میں غور و تدبر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ وہ سوالیہ انداز میں کی گئی ہے کہ کیا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعوذ باللہ کوئی جنون دکھائی دیتا ہے؟ پھر نمبر 9 پہ نیک بخت اور بد بخت لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ نیک بخت لوگ جو ہیں ان کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، اور جو بد بخت ہیں ان کا نامہ اعمال نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔ پھر دنیا کا عرصہ حیات بہت قلیل ہے، یہ اس دن وہ خود بھی مان جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں، انہیں ایسے لگے گا۔ سورہ نور میں احکامات ہیں۔ پہلا ہی جو حکم ہے وہ غیر شادی شدہ زانی کی سزا بتائی گئی ہے۔
پھر زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ کے جو ہوتے ہیں نا لوگ اس قسم کے، وہ اپنے جیسے لوگوں ہی کو پسند کرتے ہیں، یعنی جو زانی مرد ہیں شادی کرنے کے لیے، یعنی یہ ایک عمومی رویہ ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ پسند آتے ہیں جو خود بھی انہی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام رویہ ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ ایسے کرنا چاہیے ان کو، اپنے جیسے لوگ ہی لوگ تلاش کرتے ہیں نا۔ پھر قذف کی سزا بتائی گئی ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، اسے قذف کہا جاتا ہے۔ پھر چوتھا حکم لیان کا ہے جو میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد واقعہ افک ہے۔ افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب حضرت عائشہ پہ منافقین نے بہتان لگایا، بہت بڑا بہتان تھا یہ، اور بہت بڑی ہستی پہ لگایا گیا تھا۔ اللہ نے پھر اس واقعے کا ذکر یہاں پہ سورۃ نور میں کیا اور حضرت عائشہ کی برات میں قرآن نازل کیا۔ بہت بڑی ان کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانی میں پہلی بار کسی شخصیت کی پاک دامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا۔ چھٹا حکم جو ہے وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ پھر غض بصر اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے مردوں کو، صرف 2 یہ حکم ان کو دیے گئے ہیں، اور عورتوں کے لیے چند مزید احکام بھی ہیں کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالیں، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور کن کن لوگوں پہ کے سامنے وہ اپنا اظہار زینت کر سکتے ہیں، یعنی عورتوں کو گھر کے اندر کا جو پردہ ہے نا وہ سورہ نور میں بتایا گیا ہے۔ پھر لونڈی غلام کے حقوق ہیں، پھر وہ 3 مثالیں ہیں، ایک نور حق کی مثال اللہ نور السماوات والارض، پھر اہل باطل کی 2 مثالیں ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے، اندھیروں پہ اندھیرے کی، پھر توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور آخر میں ابھی جو آج ہم نے پڑھا مومن اور منافقوں کا تقابلی تذکرہ ہوا، اور معاشرتی زندگی کے چند مزید احکام بھی پھر سورت کے آخر میں دوبارہ بتائے گئے، جیسے لونڈی غلام اور لڑکوں کے بارے میں کہ وہ بھی اجازت لے کے آیا کریں 3 مواقع پہ۔ پھر پارہ 18 کی کچھ دعائیں ہیں جو انبیاء نے مختلف اوقات میں دعائیں مانگی ہیں، اور ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، جب بھی آپ گاڑی سے اتریں تو یہ دعا مانگا کریں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا تو ہمیں ہر وقت ہی مانگنی چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بہترین استغفار ہے، دن میں 100 بار تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اور آگے کچھ عمل کی باتیں ہیں، اپنے اندر فردوس کے وارثین کی صفات پیدا کرنا، نماز کو تمام کاموں پر ترجیح دینا اور خشوع کے لیے مختلف صورتیں پڑھنا، لغو سے ہر حال میں بچنا، اپنے ہر کام اور عہد کو ایمانداری اور ذمہ داری سے پورا کرنا، ہر حالت میں زینت کے اظہار سے بچنا، اور سورہ نور کے احکامات پر غور کر کے ان پہ عمل کی کوشش کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک